میں جہاد کرنے کی ذکر کیا گیا، اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے 8 چیزوں کی محبت یہ ایمان کا اور فطرت کا تقاضا ہے۔ ان 8 چیزوں کو سورہ توبہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا گیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری عورتیں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارے کمائی کے مال، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہارا وہ سودا جس میں تمہیں نقصان کا ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے رہائش کے مکان۔ یہ 8 چیزیں بیان کی گئی۔ ابناؤکم، آباؤکم وابناؤکم، آبا تمہارے باپ، پہلا نمبر ہے تمہارے باپ، دوسرا نمبر تمہارے بیٹے، تیسری چیز تمہارے بھائی، چوتھی تمہاری عورتیں، اور 5ویں تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ۔ اس کے بعد تمہارے کمائی کے مال، واموال اقترفتموها، تمہارے کمائی کے مال، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہارے وہ کمائی اور تمہارا سودا جس میں تمہیں نقصان کا ڈر رہتا ہے۔ 8 چیزوں کی محبت کا ذکر کر کے پھر فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر زیادہ ہو جائے، کن سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو ارشاد فرمایا، فتربصوا، پھر انتظار کرو، راہ دیکھو، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنا فیصلہ ڈالے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے ایک اہم مسئلہ آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت جو ہے یہ بری نہیں، بلکہ ہر شخص میں ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے۔ ان میں باپ ہے پہلا نمبر، دوسرا بیٹے، پھر ارشاد فرمایا تمہارے بھائی، پھر تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، پھر تمہارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، اور کمائی کا مال اور سودا جس میں نقصان کا ڈر رہتا ہے، رہائش کے مکان۔ یہ 8 چیزیں ہیں
جن کی محبت یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور اس کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا جن کی محبت تمہارے دل میں رہے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت اور عورتوں کی محبت اور پھر خاندان سے محبت۔ ایک کمائی کا مال جو ہے وہ بھی ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے۔ جو تجارت کا سودا ہے جس میں نقصان کا ڈر رہتا ہے وہ بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جس مکان میں آدمی رہائش رکھتا ہے وہ بھی اسے پیارا ہوتا ہے کہ اس کی رہائش کیا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں جو ہیں ان کی محبت کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ان کی محبت کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر 3 اللہ کی ذات، اس کے حبیب کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد، 3 چیزوں کی محبت کو بعد میں بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کے مقابلے میں، اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت کے مقابلے میں اگر 8 چیزوں کی محبت بڑھ جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ تمہارا فیصلہ کرے، اور جو فاسق ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں لڑنے اور جہاد کرنے کی محبت یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان کی دلیل بھی ہے۔ یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان کی دلیل بھی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین کے لیے آدمی کتنی مشقت اٹھاتا ہے، دین کے لیے آدمی کتنی مشقت اس کو اٹھانی چاہیے، بلکہ یہ بات اور یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دین کے لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مشقت برداشت کرے۔ دین کے لیے مسلمان پر لازم ہے کہ دین کے لیے مشقت برداشت کرے، یعنی ایک طرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، جہاد کی محبت، اور دوسری طرف 8 چیزوں کی محبت، تو ان کی محبت یہ آڑے نہیں آنی چاہیے، یعنی اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، جہاد کی محبت، اس میں رکاوٹ بن جائے باپ کی محبت۔ دینی معاملات میں اگر اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمہ فرائض لائے ہیں ان میں اولاد کی محبت غالب آ جائے، بھائی کی محبت غالب آ جائے، یعنی بیویوں کی محبت غالب آ جائے، مال اور تجارت یہ اس کی محبت غالب آ جائے، رہائش کے مکان زیادہ پیارے ہو جائیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رسول کی محبت اور جہاد کی محبت میں ان کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس بات کو اور آسان کر کے سمجھیں تو صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تھی تو ہجرت کے موقع پر باپ کو بھی چھوڑا، بھائی کو بھی چھوڑا، اور اپنی بیویوں کو بھی چھوڑا، رہائش کے مکان بھی چھوڑے، کاروبار بھی چھوڑے، اور جب ان چیزوں کی محبت غالب آنے نہیں دی اور ان کی محبت ترک کر کے اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت دل میں لے کر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جائیدادیں بھی چھوڑی، مال چھوڑے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ان کے پیش نظر تھا، اور مکہ مکرمہ میں عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا۔ اب ضروری تھا کہ اللہ کے حکم سے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور وہاں جائیں گے تو وہاں دین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے قربانی دی اور یہ مشقت برداشت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کے لیے ہر آنے والی مشقت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اور دین پر عمل کرنے میں اگر اولاد کی محبت غالب آ جائے تو دین پر آدمی عمل نہیں کر پائے گا، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ دین کام کے امور کی انجام دہی میں ان کی محبت یا ان سے تعلق اگر رکاوٹ کرتا ہے تو پھر دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ ان چیزوں کی محبت رکھتے ہوئے اس بات کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت ہر صورت میں ان ساری محبتوں پر غالب رہنی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے،
یہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ترین اور علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعة الحاضرين، ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره، وصلى الله على النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم